آپ کے دور کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بارش نہیں اتر رہی تھی، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے کسی کی ذات کا واسطہ دینا، یہ کپڑا یہ ذات نہیں ہے، یہ جو میں نے قمیض پہنی ہے یہ ذات نہیں ہے، بلکہ میری ذات کے ساتھ اس کو نسبت ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گھر تشریف لے کر گئے، اپنی والدہ کی جو چادر تھی اس سے دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، مولا یہ تیری اس بندی کی قمیض کا دھاگا ہے کہ مولا جس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، دھاگے کا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا واسطہ کیوں ڈالتے ہو، ولی کا واسطہ کیوں ڈالتے ہو؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ چیز سمجھ کے اندر نہیں آئی، جن کو محبوب الہی کا بھی لقب دیا گیا، یہ چیز کیوں؟ آپ نے ماں کا واسطہ نہیں ڈالا اور بلکہ پوری چادر کا بھی واسطہ نہیں ڈالا، بلکہ پوری چادر سے ایک دھاگے کو نکال کے کہا، مولا اس کی چادر کا یہ دھاگا ہے جس نے ساری زندگی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا بس دھاگے کا واسطہ ڈالنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش کا نزول فرما دیا ہے۔ تو پھر جب اس طرح کی مائیں ہوں تو اللہ تعالیٰ پتر بھی خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ رنگ دیکھیں، یہاں پر تو آج کا جو دور ہے نا، یہ صوفی ازم کو جو ہے نا حضرت اب لوگوں نے چادروں کے اندر قید کر دیا ہے۔ 2-3 آپ چادریں لے لیں اور آپ حضرت اپنی گردن کو جھکا لیں، وہ کہے گا حضرت یہ بہت پہنچا ہوا صوفی ہے۔ حالانکہ صوفی ازم یہ نہیں ہے، صوفیزم یہ نہیں ہے۔ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقین کرے یہ ایسی تربیت کی بات ہے، یہ آج قوم کا کیوں کباڑا ہوتا ہے؟ ہم چونکہ ظاہر کو دیکھ کے مر جاتے ہیں۔ حضرت یہ ظاہر دیکھا ہے، حضرت اب تو ٹیکے لگوا کے بھی لوگ رنگ چٹا کر لیتے ہیں، تو چٹے رنگ کا ہو جانا کیا یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ پھر سارے انگریزوں کو حق پہ ماننا شروع کر دیں۔ ہمارے بڑے جو تھے وہ اندر کا مال دیکھا کرتے تھے۔ میں نے مجدد الفسانی کے بارے میں پڑھا، باہر سے ریڈی والا آیا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب چونکہ لوگوں کی نظر میں ریڈی والا تھا، اب ہمارا بھی یہ ہے کہ حضرت میرا شیخ اس کے لیے کھڑا ہو جو میرے شیخ سے بڑا ہے، نچلے کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، کیونکہ یہ رنگ دیکھا جاتا ہے۔ اب جب وہ ریڈی والا چلا گیا تو مریدین کہنے لگے حضور یہ تو ریڈی والا تھا، تو آپ اس کے استقبال کے لیے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہا تم نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے تو تمہیں ریڈی والا نظر آیا ہے، ہماری نگاہ سے دیکھو ہمیں تو وقت کا کتب نظر آ رہا ہے۔ یہ تھا وہ رنگ۔ حضرت امام غزالی نے اس بات کو بیان کیا۔ امام غزالی کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنی گردن کو بڑا جھکا کے رکھتا تھا، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کوئی یہ نہ سمجھے جو گردن کو جھکائے وہ دکھاوا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مکحول دمشقی کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے ذہن کے اندر صرف یہ آ گیا، کیونکہ بسا اوقات کوئی ہاتھ لے رہا ہو یا رو رہا ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ بھائی یہ تعیین کرنے کا شریعت نے آپ کو حق نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا اس بندے کی طرف تو ذہن کے اندر صرف اتنا ہے یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پورا 1 سال خدا کے خوف کی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ یہ ہماری اپنی کنڈیشن ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ تھے کہ جب آپ نے کتابیں پڑھ لی نا، پھر آیا کہ میں کسی شیخ کی تلاش میں نکلوں۔ اور یہ بات آپ کے لیے بڑی دلچسپی والی ہوگی، لوگوں نے کہا حضرت یہاں پہ حضرت شیخ نجیب الدین جو ہے وہ حیات ہیں تو آپ ان کے مرید ہو جائیں۔ تو پھر ان کے پاس گئے، یہ ہمارے مشائخ تھے حضرت جو اپنی نفی کرتے تھے۔ جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا 2 زمانے کے امام موجود ہیں، ایک کو بہاؤدین زکریا کہا جاتا ہے، ایک کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کہا جاتا ہے، آپ نا ان میں سے کسی کے مرید ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں سفر کے اندر تھا، ابھی انتخاب نہیں کر پا رہا تھا پاک پتن جاؤں یا ملتان جاؤں، پاک پتن جاؤں ہاں، لیکن اندر حضرت اخلاص جو ہے وہ موجود ہو اور تڑپ جو ہے وہ سچی ہو تو پھر جناب محمد اب دیکھیں ذہن کے اندر ہی تھا نا کہ میں لاہور جاؤں یا ادھر جاؤں ہے۔ اب غور کریں، لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ آواز پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، ارے ان کے ذہن میں خیال تھا کہ لاہور جاؤں یا ملتان جاؤں۔ کہتے ہیں تیسرے دن جب میں سویا خواب میں رسول اللہ تشریف لے کے آئے، فرمایا تم پاک پتن جاؤ ہے۔ اور نبی پاک تو ہمارے خیالوں سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ حضرت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو کیا بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو رو درود، کس کو
دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ آپ تشریف لے کے جائیں کدھر، پاک پتن شریف، تو کہتے ہیں جب میں گیا حضرت بابا فرید الدین گنج، حضرت اس کے اندر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں جب میں گیا ملاقات پہلی تھی لیکن سلام میں پہل بابا فرید نے کی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت۔ ادھر ہمیں نا اگر میں کچھ بن گیا ہوں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ حضرت اگلا میرے ساتھ اسلام میں پہل کرے۔ نبی پاک حضرت یہ چیز روحانیت کو اتنا تباہ کرتی ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے یہاں تک نبی پاک کا فرمان پڑھا، اگر کوئی بندہ پہل کرتا ہے نا بس اوقات بندہ اس کو مطلب سمجھ لیتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضرت نبی پاک کی یہ حدیث ذہن کے اندر ہو نا، اتنا لطف آئے کہ آپ کو یقین کرو کہ اسلام نے پہل کے اندر بار بار دل چاہے۔ حضور نے فرمایا اسلام میں پہل وہی کرتا ہے جس کو اللہ نے قرب عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں اب میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا لیکن سلام میں پہل جنہوں نے کی وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ اب کیا تھا، شخصیت کا روب بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں بیعت ہو گیا نا تو میرے دل کے اندر آیا کہ میں اپنے دل کی باتیں کروں، لیکن کہتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکا۔ اب میں یہاں پہ تربیت کے لیے، کیونکہ پیغام بڑی دور تک جاتا ہے، اب مجھے بتائیں آج جو لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات خواجہ نظام الدین اولیاء کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کتابیں تو انہوں نے بھی پڑھی، میں نے یہاں تک پڑھا کہ دوری انہوں نے بھی پڑھی ہے، علم کلام انہوں نے بھی پڑھا ہے، لیکن مجھے بتائیں کیا ان کو نہیں سمجھ کے اندر آیا کہ کتابی اگر سب کچھ ہوتی۔ مجھے قبلہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک دن نا بڑے بڑے جید علماء آپ کے پاس تشریف فرما تھے، کہ جملہ بولا آپ نے سب کو تڑپا دیا، کہنے لگے یار صرف کتابیں ہی پڑھیاں جائیں یا رب نہ بھی لو لائی جائیں، صرف کتابی دنیا تک ہی رہے ہو یا کوئی اپنے دیکھو نا کتنا بڑا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے جا رہے تھے، لوگوں نے کہا آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے فرمایا کہ احمد جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاننا پڑتا ہے حضرت، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اور